سوال ایک اور آ گیا، وقت کو منظم کرنے کی اہمیت پر قرآن و حدیث سے مثال دیں۔ کون کھڑا ہوگا جی؟ کھڑے؟ کتاب موقوتا، اچھا اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اس آیت، یہ آیت سمجھ میں آئے گی جب آپ سفر میں ہو۔ اب سفر میں جا رہے ہیں جی، ظہر کا وقت ہو گیا، وہ جی پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں، آپ ابھی اگلے آگے مسجد میں پڑھ لیں گے، یار اس سے اچھی جگہ پر پڑھیں گے جہاں کھانے کا بھی انتظام ہو، چائے کا بھی ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں نے تو اپنے سفر میں یہ ایک گول بنا لیا کہ بھی جب بھی جاؤ، جیسے ہی وقت داخل ہو بس پڑھ لو، ورنہ جتنا وقت گزرتا جائے گا آپ کے دماغ کے اوپر نا وہ تناؤ بڑھتا جائے گا، اور پھر نماز بھی تاخیر کا شکار ہوتی جائے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وقت مقرر اس لیے کیا ہے کہ تمہارا کام وقت پر ہو جائے۔ اگر وقت نہیں مقرر کیا جائے گا تو شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، ساری نمازیں ہمارے سر پر موجود ہوں۔ اور بھی اگر ہم سوچیں تو اور بہت سارے ہمیں دلائل مل سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو لوگ وقت کو، اپنے امور کو منظم نہیں کرتے، ان لوگوں کے عذر کیا ہوتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ عذر سن لیں جی۔ بعض لوگ تو خود کو کامل تصور کرتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کامل، میں تو جتنا ناقص ہوں بس اللہ تعالیٰ پردہ ہی ڈالے رکھے، تو خود کو کامل سمجھنا۔ تو ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں کامل ہوں؟ اچھا جی، خود کو عاجز تصور کرنا، وہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میں اگر وقت مقرر کر لوں اس وقت پر مجھ سے وہ کام کیا نہیں جاتا، یہ عاجز اپنے آپ کو سمجھنا۔ بھئی آپ مقرر کرو گے، ہمت کرو گے تو کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک عذر لوگ پیش کرتے ہیں۔ کاموں کا ازدحام، وہ جی میرے اوپر تو کام ہی بہت سارے ہیں۔ بھئی کاموں کا ڈھیر یا انبار، اس کو سمیٹنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہے۔ خطہ سازی کے لیے عدم وقت کا عذر، وہ جی میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر اپنے امور کو لکھوں، وقت مقرر کروں، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ کوئی ٹھیکیدار مکان شروع کر لے، 15 اس نے سٹوریاں بنانی ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ بھی نقشہ کہاں ہے، وہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ ہمیں جلدی چاہیے، یہ پلازا ہمیں جلدی چاہیے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کر نقشے بنواؤں اور یہ دیکھوں کہ کہاں پلر آئے گا، کہاں دیواریں آئیں گی، ہم نے پوری شروع کر دی۔ تو وہ والا کام ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سوچنے کا۔ جب آپ نے نقشہ ہی نہیں بنایا تو آپ کرنے کیا جا رہے ہو؟ آپ جو کر رہے ہو بیکار کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جی بعض لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی، جب ذہن میں آئے گا کر لیں گے، جب وقت ملے گا کر لیں گے، نہ ذہن میں آتا ہے نہ وقت ملتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کام جیسے تھے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہیں سارے وہ آزار جو ہم عام طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کے نتائج پھر ہم بھگتتے ہیں۔ خطہ سازی کے طریقے نہ جاننے کا عذر، مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے امور کو کیسے منظم کرنا ہے مجھے پتا نہیں ہے؟ اگر نہیں پتا تو اپنے سامنے رکھا ہوا کاغذ دیکھ لیں، پتا چل جائے گا کہ کیسے کرنا۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ آتا ہے کہ میں نے کیسے اپنے اوقات کو منظم کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارا ایک عنوان مکمل ہو چکا ہے، ذیلی عنوان۔ پہلا ذیلی عنوان کیا تھا جی؟ میں اس کو چھپا دوں۔ پہلا ذیلی عنوان ہمارا کیا تھا؟ تنظیم الاوقات، یہ ہمارا ذیلی عنوان تھا، اور اس کے لیے ہم نے ہدف کیا حاصل کرنا تھا کہ ہم اپنے امور کو سر انجام دینے کے لیے منظم ہو جائیں۔ یہ ہدف بتاؤ کس کس کو حاصل ہوا؟ کسی کو بھی نہیں حاصل ہوا تو ہاتھ کھڑا کریں نا۔ آپ سب کو حاصل ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ منظم کیسے ہوتے ہیں، اپنے امور کو سوچ کر وقت کیسے مقرر کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو آپ منظم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہدف حاصل ہو گیا۔ اب آگے بڑھیں۔ دوسرا ہمارا ذیلی عنوان تھا ہماری زندگی میں توازن ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری زندگی ان 4 چیزوں سے مشترک ہے۔ ذاتی زندگی، میرے ذاتی کام ہے، کھانا ہے، سونا ہے، میرے دوست احباب ہیں،
پھر میرے رشتہ دار ہیں اور میری پیشہ ورانہ زندگی ہے. میں پیشے کے اعتبار سے کیا ہوں؟ مولوی ہوں نا. مولوی کیا ہے؟ ملا کے دور یا مسجد تک یا مدرسے تک. تو یہ میری پیشہ ورانہ زندگی ہے. امامت یا خطابت یا پھر تدریس یہ میری پیشہ ورانہ زندگی ہے. تو ہماری 4 قسم کے یہ جو ہے امور ہیں جس سے ہماری زندگی مل کر بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان امور کے اندر توازن نہیں ہے. جیسے ترازو کے 2 پلڑے وہ برابر ہونا ایسے نہیں ہے، یا ایسے ہے یا ایسے. اس توازن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری صحت اور ہمارے جو نتائج ہیں یا ہمارے جو امور ہیں جو ہم سے وجود میں آ رہے ہیں وہ بھی عدم توازن کا شکار ہے. کہیں دوستوں کے حقوق نہیں ادا ہو رہے، کہیں رشتہ داروں کے شکوے ہیں، کہیں میں ذاتی طور پر بیماریوں کا شکار ہو رہا ہوں اور میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، کہیں ادارے والے مجھ سے شکوے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. یہ ساری باتوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں توازن نہیں. تو ہماری گفتگو ہوگی کہ ہم اس میں توازن کیسے پیدا کریں. تو زندگی کے امور میں توازن کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی امور اور پیشہ ورانہ امور کے درمیان اعتدال. تو ایک سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ سوال دیکھیں جی. ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت کسی میں پائی جاتی ہے؟ کچھ کے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا؟ تو پھر ہاتھ کھڑا کریں نا. کس کس کو یہ علامات ہے یا ان میں سے کوئی ایک علامت موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے بیماری ہے، اس کا مطلب ہے عدم توازن ہے. تبھی تو یہ کیفیتیں. اب دیکھتے ہیں جی، اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے اور واقعتاً ہاں میں ہے، زندگی کے امور میں توازن ہی کا نام تو ذاتی اور پیشہ ورانہ امور میں اعتدال ہے. اگر آپ کے امور متوازن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ امور میں اعتدال نہیں ہے. اور جب اعتدال نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزوں کا شکار تو آپ کو ہونا پڑے گا. اچھا جی، اس کے لیے اب کرنا کیا ہوگا؟ توازن پہلے تو سمجھ لیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا ولاہلک علیک فآت کل ذی. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہمیں توازن سکھا رہی ہے. ہر ایک کو، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. بیٹھ جائیں. ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، تمہاری زندگی میں توازن پیدا ہو جائے گا اور تمہارے امور میں تمہاری زندگی نتیجہ خیز ہو جائے گی اور تمہارے امور کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. تمہاری زندگی ایک شاندار بن جائے گی. اب توازن تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. زندگی کے امور میں عدم توازن کی علامتیں یہ ہیں جی. چلیں جی، یہ کچھ علامات ہو گئی ہیں. اس توازن کو برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ذہنی تناؤ سے خلاصی کے لیے، کاموں کی پیداوار میں بڑھوتری کے لیے، ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے. کیونکہ ہم جب ذہنی تناؤ سے نکلیں گے اور خوش رہیں گے، مزاج ٹھیک رہے گا تو ہم بات بھی خوبصورت کریں گے اور ہمارے ساتھ لوگ، ہماری ٹیم کے اور ہمارے جو جماعت کے افراد ہیں وہ جڑیں گے. جو ہمارے پاس رہتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں، وہ ہم سے جڑے رہیں گے. خاندانی تعلقات میں بہتری آئے گی، صحت مند زندگی ہم گزار پائیں گے اور دلی تسکین ہوگی. یہ سارے ہمیں امور حاصل ہوں گے کب؟ جب ہماری زندگی میں توازن آئے گا. کام اور زندگی کے توازن کو بگاڑنے والے اسباب کیا ہیں؟ مقابلے کی فضا. میں نے اسے آگے نکلنا ہے. بالکل ایسے ہی کہ اسی ٹائم جا رہا ہوں اور آپ اپنی 70 لے کر اس کے پیچھے دوڑا رہے اور ایسے کرتے ہیں سر پھرے اور پھر نکل کے آگے دکھاتے ہیں، پھر دیکھو ہم نکل گئے. پھر کون سا کمال کی؟ اچھا، مہارات کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ مہارت ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچ سکتے، وہ کام کر سکتے. مہارت کی کمی ہے، اس وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے. اوقات کی عدم تنظیم آپ کے اندر. سوشل میڈیا آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، ہر وقت تو آپ اس کو لیے بیٹھے. واٹس ایپ جان چھوڑتا ہے تو فیس بک چمٹ جاتی ہے، فیس بک جان چھوڑتی ہے تو
آپ کو یوٹیوب چمٹ جاتی ہے. سوشل میڈیا کو چمٹنے نہیں دینا، انٹرنیٹ کو استعمال کرنا ہے. انٹرنیٹ کے ہاتھوں ہم نے استعمال نہیں ہونا. کو بندہ استعمال کب کرتا ہے؟ جب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور ہدف کو پانے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، اسے کو سرچ کرتے ہیں، کوئی تحقیق کرتے ہیں اور اپنی تحقیق ڈھونڈ کر اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ نے انٹرنیٹ کو استعمال کیا. اور اگر فیس بک کی مثال اچھی ہے کہ آپ نے انگلی لگائی، ایک ویڈیو آئی، پھر یوں انگلی سے کیا، ایک اور آگے، پھر کیا ایک اور آگے، پھر ایک، یہ انٹرنیٹ آپ کو استعمال کر رہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. اس لیے سوشل میڈیا یہ بھی ہمارے زندگی کے توازن کو بگاڑنے کا ایک قوی ترین سبب ہے. زوجین میں سے ہر ایک کی ملازمت عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے. انتظامیہ کا رویہ، یعنی جو آپ سے کام لے رہے ہیں، بعض دفعہ ان کا سخت رویہ وہ بھی آپ کا توازن بگاڑ دیتے ہیں. خاندانی ذمہ داریاں بعض دفعہ بڑھ جائیں تب بھی ایسا ہو جاتا ہے. معاشی ضروریات کے لیے بعض دفعہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، نئے اسباب اس کے پاس زیادہ ہوتے تو یہ بھی اس کے اندر عدم توازن پیدا کرتا ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں. کام اور زندگی کے توازن کے لیے درکار رویے. اب ہمیں کیسا رویہ اپنانا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں توازن آئے، جس کی اس قدر اہمیت ہے. سب سے پہلا کام، تبدیلی کا سامنا. دنیا بدل رہی ہے، کاموں کی نوعیت بدل رہی ہے، وقت تو اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. اب ہم نئے پیدا ہونے والے اسباب کو استعمال کر کے جلدی اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں اور اپنا وقت کیسے بچا سکتے ہیں. مثلا پہلے جب حدیث لکھوایا کرتے تھے تو ہر محدث، ہر شاگرد حدیث کو لکھتا تھا، اور اب کیا کرتا ہے؟ کتاب جا کر خریدتا ہے. اگر پرچہ دینا ہے آپ نے تو پہلے تو ہر ایک کو لکھوایا جاتا تھا سوالیہ پیپر، اور اب کیا کرتے ہیں؟ فوٹو اسٹیٹ مشین میں رکھا اور اس کی کاپیاں نکل آئی اور کاپی ایک ایک کو دے دی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے تبدیلی کا سامنا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض تبدیلیوں کا تو سامنا کرتے ہیں، ہر تبدیلی کا سامنا نہیں کرتے. جو جو چیزیں بدل رہی ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور اپنے اوقات کو محفوظ کر سکتے ہیں. دوسرا کیا کام کرنا ہوگا؟ فرصت کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، ان کو منظم کرنا ہے. اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی. کام کے اوقات کو منظم کرنا ہے تاکہ ہم جو کام کو وقت دیں اس وقت میں ہمارے سارے امور سر انجام پا جائیں، رہ نہ جائیں. اور کیا کرنا ہوگا؟ تکنیکی مہارتیں پیدا کرنی ہوگی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ دیکھیں یہ ساری ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے. مطلب یہ اس کی تو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے عملاً آپ کو دکھا دیا کہ اس طریقے سے ہم اپنے کام نکالنے. ہم نے ٹیکنالوجی نہیں سیکھنی، اس کو رواج نہیں دینا، لیکن اپنا کام نکالنا ہے. تو اپنے کام نکالنے کے لیے بقدر ضرورت سیکھیں، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ گھوڑا سیکھتے تھے، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پیدا ہوتے کیا چلاتے ہیں؟ سائیکل 3 پہیوں والی، پھر 2 پہیوں پہ آ جاتے ہیں، پھر موٹر سائیکل پہ آ جاتے ہیں 2 پہیوں والے. اور عبدالرحمان تو 1 پہیے پہ ہے، یہ 1 پہ چلا رہا ہوتا ہے. ذہنی تناؤ سے نمٹنا. اپنے کاموں کا ہجوم ہوگا، کاموں کا بخار نہ لیں، کاموں کی ذمہ داری لیں. بخار نہ چڑھائیں اپنے آپ کو. ہمیشہ کاموں کا بخار برا ہوتا ہے، کام برے نہیں ہوتے. کاموں کا ہجوم وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بس ان کاموں کو منظم کر لیں، وہ ہو جائیں گے اپنے اپنے وقت پر. تو تناؤ سے نمٹے، پریشان نہ ہو اور اپنی ذات کو منظم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ان تمام امور کے اندر توازن پیدا ہو جائے گا اور ہماری زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی. پھر ہم تناؤ والی زندگی نہیں گزاریں گے. بہتر بنانے کے لیے چند اقدامات مزید آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی. یقین جانیں بہت قیمتی زندگی اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے اشارہ کیا نا، ہمارے اکابرین کے پاس یہ اسباب نہیں تھے جو اب ہیں. اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا، اتنی کروڑوں روپے کی کتابیں شاید آپ کے ابھی بھی موبائل کے اندر موجود. کروڑوں کی کہہ رہا ہوں، لاکھوں کی نہیں کہہ رہا. کروڑوں کی کتابیں آپ کے ایک کلک پر موجود. جو آپ کر سکتے ہیں ان کے پاس تو اسباب ہی نہیں تھے.
सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि इस वक्त को कीमती बनाए। अक्टूबर के 30 अक्टूबर तक मैंने इस किताब को मुकम्मल करना है, नवंबर तक मैंने यहां तक जाना है, दिसंबर तक यहां तक जाना है, और ये जो 2023 है 2023 मुकम्मल बाद में होगा। पहले मेरी ये किताबें, पहले मेरे ये अहदाफ मुकम्मल हो चुके होंगे। ये है मखसूस अहदाफ बना। जहां काम करते हो वहां काम करें, घर है तो फिर घर में रहें। एक दफा मैं, वो आप लोग जो शुरू के तालिब इल्म है वो समझते हैं कि मैं बुध को जाया करता था असर में, बड़ा खुश। एक दिन मैं जुमरात का दिन वहां था, मैंने कॉल लगाई मौलाना अफ्ताब साहब को, मैंने कहा जी वो फलाना काम था मदरसे का, ये ना ऐसे करवा लें। तो मौलाना ने मुझे पता क्या, उन्होंने कहा अब आप घर चले गए हो ना, बस घर में रहो, इधर के लिए सोचो। ये वो बात, काम को काम की जगह तक महदूद करें। घर में आए तो घर वालों के होकर, घर वाले भी बने ना बाप। ये तो नहीं मैं कह सकता कि आप सोशल मीडिया छोड़ दें, क्योंकि नहीं छोड़ सकते। ये ऐसी बीमारी है जो आपके रगो पै में, आपके खून में सिरायत कर चुकी। वो लतीफ़ा यह है कि वो रूहें ऊपर गई ना, तो ऊपर वाले फरिश्तों ने ज़मीनी फरिश्तों से पूछा कि पता नहीं क्या बात है, आजकल जो रूहें आ रही है ना हर वक्त हाथों को देख रही है बस। उन्होंने कहा असल में ये फेसबुक की आदी हैं, ये जो रूहें आजकल जा रही है ना ये फेसबुक की आदी हैं। ये हाथ में हर वक्त मोबाइल लेके हाथों को देखते हैं ना, तो वो आदत पूरी कर। अच्छा जी, खुद पर तरस खाएं, अपनी जिंदगी में एतदाल लाएं, खुद पर तरस खाएं। उसका क्या तरीका है, वो सारा तरीका तफसील से मैंने जिक्र कर दिया है। स्लाइडें PDF की शक्ल में आपके मोबाइलों में भेज दी।